بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیزان محترم، مروچی میں سلسلہ توحید 67ویں موضوع ہے اور میں مرچی موضوع کے عزیزان محترم یک ہنچے لفظ یہ بابتائیں کہ آ لفظ گشک کے ہستے جائز نہیں بلکہ آ لفظ گشک اور آ لفظ استعمال کنک اللہ سبحانہ تعالیٰ گما بھی ادبی ہدے کے انسان ای لفظہ کے استعمال کا زانک بھی کہ ای انسان گرا ادب و احترام نہیں کو رب العالمین گما سبحانہ و تعالی. اور آ لفظ کے عزیزان محترم ہمشہ کہ گوش دار شما عزیزان محترم لاتے مردم شے استعمال کنت افسوس لاتے مسلمان کے ہستا یا نا علمی وجہ چی یا کہ نا اتی جہالت وجہ چی ای لفظانا استعمال کنا. اور آ لفظ ہمشہ عزیزان محترم کہ آگوشا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ من ذلک آگوشا اللہ سبحانہ و تعالی فلان انسان کے ہستے نہیں پتہ ای نامہ گری ہر یک کے بھی گوشی آئیہ کے ہستے نبخشی آئی گناہ کے ہستے معاف نکند بیت تکا آ شخص نامہ کے ہستے گرگائیں آ شخص معروف ہے کہ آ یک گنہگار ہے سواء آ بدیں کار کنگائیں یا کہ انہا شراب ورگائیں یا کہ نہ ہر گناہ یہ تہا مبتلا ہے. لیکن انسان تی واسطہ جائز نہیں کہ تو یک شخص سرا حکم بکنے وتی نعمگاہ چی تو بوشے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے کے ہستے نبخشی تو کہے ترا کے ہستے ای حیثیت نہیں کہ تو بیائے و ترا ای جاگے سر بکنے اور مردمہ کے ہستے مردمان سرا حکم کے ہستے نازل بکنے چا وتی نعمگاہ اللہ اسے بخشی اللہ ولیعظ باللہ یہ کے ہستے نبخشی. ای عزیزان محترم قطعا جائز نہیں اور حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے پرچہ کی شبابتہ نیمہ حدیثہ وانی شبابتہ خطرناکی وعیدیت کا. تو اولی ہمشہ عزیزان محترم وحدے کے انسان ہمیں لفظہ استعمال کرتے کہ گوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ ولیعظ باللہ فلانیہ کے ہستے نبخشی تو ایک ہستے انچکہ مشتقہ عزیزان محترم حرام ہیں اور عقیدہ خلاف ہیں. لیکن دومی عزیزان محترم جائز ہیں اور خالی ای نہیں عزیزان محترم ای شخص کے ہستے گوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ شاہ نبخشی نہ بلکہ شمانہ ہمشی کہ قسم ہوا بلے ای بدبخت کے ہستے قسم ہوا گوشی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلانیہ کے ہستے نبخشی انچکہ حدیث تحت کا. تو یکی ہمشی کہ انسان انچو وسرا ہوا گوشی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلانیہ نبخشی لیکن دومی ہما جو خطرناک ترے اور امائی بابتا کہ وعید خطرناکیت کا حدیث تھا کہ آ انسان قسم ہوا وسرا وقت قسم ہوا گوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ فلانیہ کیسے نبخشی. وہاں کہ مشتقہ عزیزان محترم ایک ہستے جائز نہیں یہ کبیرہ مزنی کبیرہ گناہ. اور دومی عزیزان محترم جو جائز ہے انگا ایک انسان کے ہستے اللہ قسمہ بوا لیکن گو شر او نیکی گمان یہ گما مثلا انگا ایک شخص یہ اللہ قسمہ بوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہستے ہور نازل فرمائنیت نیکی و صالحیں اور رحمتیں کے ہستے ہورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہستے نازل فرمائنیت. وہ ہمیں وڑھانگا کہ اللہ قسمہ بوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانہ کے ہستے بخشی تو یہ عزیزان محترم جائز پرچہ کہ یہ ایک شر گمان ہے. انچونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ سبحانہ و تعالی لاتی ہنچی بندہ است کہ آنگا وحد قسم ورا آ بوکشا کہ اللہ سبحانہ و تعالی چیزا کھنت سواءن آ ہر یک مسئلے عزیزان محترم پتہ ذکر بکنا آنگا بوکشا مرچی کے استے اللہ سبحانہ و تعالی یا بری قسم آوا پتنا گوشی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مرچی کے استے ہور کے استے نازل فرمائنی رب العالمین یا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے استے مسلمانہ کے استے کامیاب کند تو آئیے کے ہستے ای دعا کے ہستے فوراً اللہ سبحانہ وتعالی کے ہستے دعا کے ہستے قبول کند. لا شک عزیزان محترم ای انسان کے ہستا اشانی منزلت و مقام اللہ سبحانہ وتعالی کے سک بلندد پا ای اعمال کے ہستا پتہ شانی واسطہ کرامت صورتہ کے ہستے ذکر کنک بند مانا کہ اشانی ای کرامت تھا کے ہستے پتہ ای وحدی کے دعا لٹا شان دعا کے ہستے فوراً قبول بھی لا شک عزیزان محترم ای کے ہستے پتہ اشانی کرامت تا کے ہستے شمار بند. بر عزیزان محترم من چکے صحیح مسلم حدیث ہے حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیتا کہ یک شخص یا گو قسم وارتے گشتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فلانیہ کے ہستے نبخش یا گناہ کے ہستے معاف نکند تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائید کہ کہیں کجام بندے کے ہستے قسم ورگائند منی قسمہ کے ہستے ورگائند اور گوشی کے ماں کے ہستے فلانیہ نبخشا اینی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شگائند. اور حدیث الفاظ عزیزان محترم من ذا الذی یتعلی علی ان لا اغفر لفلان اور یتعلی معنی کی قسم عزیزان محترم چونکہ قرآن پاک تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائنی للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر
تو یؤلون معنی زن محترم کیا قسم ورد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں حدیث تھا کہ کئی شخص کہ قسم ور گئے منی کہ ماں فلانیہ کیسے نبخشا رندہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائد کہ انی قد غفرت لہو من اللہ سبحانہ وتعالی اما شخصا کہ تاو گوشگا کہ ما ای گناہ کیسے نبخشا آئی گناہ کیسے من اللہ سبحانہ وتعالی کیسے بخشتا سواء انا ہر ونے ازان محترم گنہگاری بھی ہر ونے گناہ یہ تھا کیسے مبتلا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائنی ما کیسے گناہ بخشتا وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ لا حول ولا قوة الا باللہ وعید ہمشہ ازان محترم اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائنی کہ ماں آئی گناہ فلانی کیسے بخشتا ماں کیسے ماپ کو بخشے تئی اعمال کیسے من درو ضائع و برباد کتا اشیا چھ مسترین وعید نیست ازان محترم و ہمیں ولا ازان محترم ہمیں روایت متعلقہ انچو کے سنہ ابی داؤد روایت تھا کہ اسے ذکر کرنے بیتا مزید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو بلے یہ روایت کیسے نی اسی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید کہ ان القائل رجل عابد شخصا کے ہستے وحدی کی ایک قسم ہوا گشتی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فلانیہ کیسے نبخشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنے کہ شخص کے ہستے عبادت کنو کی بیتا عابدی بیتا پتند ہتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنے گشتی تکلم بکلمت او بقت دنیاہ و آخرتہ لا شک ازان محترم ہوتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنے کہ آئیے ایک ہنچے لفظ خالی کو یک کسانی لفظ گشتی یک انچے ارزانی لفظ گشتی زبان سرا ارزانی ازان محترم لیکن میزان سرا ترازو سرا سک ازان محترم گراند تو ہمیں واسطہ ہوتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنے کہ آئیے ایک انچے لفظ گو کہ آئیے ای لفظہ کیستی آئیے دنیا اور آخرت کیستے برباد کتا ہے میں نے کہ ہلاک بھی ہلاکت تھا بھی دنیا تھا اور آخرت تھا لہذا ازان محترم واجب ہمیشہ کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کو بی ادبی مہ کند ادب اور احترام گما رب العالمین گما کیسے انسان بائدے پیش بے اور ای ولی الفاظا چی وطارا گیشا چی گیش کوشش بکا کہ وطارا دیر بکا پرچک ازان محترم ای بخشاگ معاف کناگ ای میں دستا نہا اشانی مالک کیسے رب العالمین سبحانہ وتعالی لہذا ازان محترم منو تو کیسنا اللہ سبحانہ وتعالی گما ادب و احترامہ کیسے پیش ببا اور انگا مزانی یک شخصی چیزن تہا مبتلائیں تو وحدی کے ماں درس کیسے عشق و نیمہ سرپت بیتے لہذا منی و تیسرا واجب ہمشہ ازان محترم کے ماں کیسے دگرانی کیسے سرسود بکنے تاکہ کیسے چاہ ای ولی اعمالات کیسے دیر بمنتی ای ولی الفاظہ کیسے حل بھی دیا تاکہ این دنیا اور آخرت کیسے محفوظ بھی روایت کہ اللہ سبحانہ وتعالی مارا تو شرکہ چی محفوظ بکنات مارا و شمارا و سرجمی مسلمانا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا سلامت کرنے کے توفیق وجہ تامین رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.